العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتغى القضاء وسأل، کہ جس شخص نے عہدہ قضاء کی خواہش کی اور اس کو طلب کیا، وکیل الی نفسہ، تو اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. ومن اکرہ علیہ، اور جس کو عہدہ قضاء قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، انزل اللہ علیہ ملکا، تو اس پر اللہ تعالی ایک فرشتے کو اتارتے ہیں، یسددہ، جو اس کو درست رکھتا ہے، راہ راست پر جمائے رکھتا ہے. مختصراً حل لغات ملاحظہ فرمائیں. حدیث پاک میں ابتغاء فعل آیا جو فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ابتغاء ان مصدر ہے باب افتعال، معنی خواہش کرنا، چاہنا. وکیلا یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. باب ضربا جیسا کہ کہا جاتا ہے وکل فلانا الی رأیہ، کسی کو اس کی مرضی پر چھوڑ دینا، مدد نہ کرنا. اکریہ جیسا کہ کہا جاتا ہے اکریہ علی الامر، کسی کام پر مجبور کرنا. یسدد سدد الشیء سے ماخوذ ہے سیدھا اور درست کرنا. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص عہدہ قضاء کا حریص ہوتا ہے اور از خود اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے، وہ عہدہ ملنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ عامتاً اس کے فیصلے انصاف سے خالی ہوتے ہیں اور وہ خواہشات کا شکار ہوتا ہے. اس کے برخلاف جو شخص عہدے کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کو اصرار کر کے عہدہ سپرد کر دیا جاتا ہے، تو ایسا شخص نصرت الہی کا مستحق ہوتا ہے اور وہ راہ راست پر بھی قائم رہتا ہے. ومن اکرہ علیہ، یعنی اس کو منصب قضاء کے لیے مجبور کیا گیا، اور اس اعتقاد کے ساتھ اس کو قاضی بنایا گیا کہ اس میں خیر ہے. انزل اللہ علیہ ملکا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اپنا ایک فرشتہ نازل فرماتا ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہوتی. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یسددہ، جو اس کو سنبھالے رکھتا ہے اور درست و صحیح فیصلے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں ابتغا اور سألا دونوں کو جمع کیا گیا.
تاکہ اچھی طرح اس پر اس کی حرص کا اظہار ہو جائے. یعنی مفہوم میں مبالغہ اور تاکید پیدا کرنے کے لیے دو ہم معنی فعل جمع کیے گئے. قدر فرق ہے دونوں کے درمیان، اس لیے کہ انسان کا نفس حکومت کی طرف مائل ہوتا ہے اور لوگوں پر اپنی فوقیت پر خوش ہوتا ہے. اس لیے جو آدمی اپنے آپ کو اس سے روک لے وہ آفات سے محفوظ رہے گا، اور جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی اور قاضی صاحب بننے کے چکر میں پڑا وہ ہلاک ہوا. اور جو آدمی منصب اور عہدے کے لیے مجبور کیا گیا، اس میں اگرچہ نفس کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں اس کے حصول کے لیے اس کی سعی، اس کی کوشش، جد و جہد کا دخل نہیں ہے. تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے اور اس طرح وہ صحیح فیصلہ کر کے ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے محفوظ رکھتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں من ابتغى القضاء وسأل. یہاں عہدۂ قضا کے طلب کا ذکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر عہدے کا یہی حکم ہے. یعنی یہ حدیث صرف عہدۂ قضا، منصب قضا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہر طرح کے عہدے اور منصب کو ذکر کیا گیا ہے. یہ حدیث ہر طرح کے عہدے اور منصب کو شامل ہے کہ کوئی بھی عہدہ خود نہ مانگنا چاہیے، کیونکہ مانگنے کی صورت میں کوئی مدد نہیں کرتا. اس لیے کہ ہر ایک یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑا لیتا ہے کہ عہدے کے حصول کا بہت شوق تھا، اب تم خود اس سے نمٹو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت بھی نہیں ملتی. کیونکہ طلب کرنا اپنے نفس پر اعتماد کو ظاہر کرنا ہے، جبکہ نصرت الہی اظہار احتیاج پر حاصل ہوتی ہے نہ کہ اعتماد پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص عہدہ طلب کرتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عہدہ نہیں دیتے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے لن نستعمل على عملنا من ارادہ. ہم اپنا عہدہ طلب کرنے والے کو نہیں دیتے. ومن اکرہ علیہ، جس کو زبردستی عہدہ سپرد کیا جاتا ہے تو ضرورت پڑنے پر ہر شخص اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ہی اصرار پر اس نے عہدہ اور منصب کو قبول کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرشتے کے ذریعے رہنمائی فرماتے ہیں. وہ فرشتہ راہ راست سے ہٹنے نہیں دیتا. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا یسددہ. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو عہدہ طلب کرنے پر مل گیا تو اب وہ کیا کرے؟
عہدہ طلبی کی تو حدیث پاک میں ممانعت بیان کی جا رہی ہے، لیکن اگر طلب کرنے پر مل جاتا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ عہدہ طلب کرنا مذموم ہے، لیکن جب حاصل ہی ہو گیا تو اب انصاف سے کام لے اور طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ عہدہ اور منصب کو طلب کر کے گویا اس نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا، اس لیے اپنے اس گناہ پر معافی مانگے۔ لیکن عہدہ طلب کرنے کے بعد اتفاق سے مل جاتا ہے اور وہ انصاف بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ ایسا شخص نجات پائے گا اور اس کو نجات ملے گی، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من طلب قضاء المسلمین حتی ینالہ ثم غلب عدلہ جورہ فلہ الجنۃ ومن غلب جورہ عدلہ فلہ النار۔ حدیث پاک کی تشریح آگے آ رہی ہے، کیونکہ یہ حدیث خود آگے آنے والی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عہدہ قضا طلب کر کے حاصل کیا، پھر اس کا انصاف اس کے ظلم پر غالب آ گیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور جس کا ظلم اس کے انصاف پر غالب آ گیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ حدیث پاک کی شرح آگے آنے والی ہے۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القضاة ثلاثۃ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، واحد فی الجنۃ، ایک طرح کے جنت میں ہوں گے، واثنان فی النار، اصل ہے وہ اثنان، حمزہ وصلی ہے جس کو ہم نے حذف کر دیا ہے، واثنان فی النار، اور دو طرح کے جہنمی ہوں گے۔ فاما الذی فی الجنۃ، اما تفصیلیہ ہے، فاما الذی فی الجنۃ، بہرحال جنتی وہ ہے، فرجل عرف الحق فقضى به، جس نے حق کو پہچانا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا، ورجل عرف الحق فجار فی الحکم فهو فی النار، فجار اس کو آپ فجاری نہ پڑھے بلکہ یہ فاء استنافیہ ہے، جارا یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن فیصلے میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے، ورجل قضى للناس على جہل فهو في النار، اور ایک وہ شخص ہے جس نے ناواقفیت کی بنیاد پر فیصلہ کیا تو وہ بھی جہنمی ہے۔ القضاة یہ قاضی کی جمع ہے، جس کے معنی معاملات کو نافذ کرنے والا، طے کرنے والا، پورا کرنے والا۔ شریعت اسلامی کے مطابق لوگوں کے مقدمات و معاملات طے کرنے والا۔ قاضی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ جج، حاکم کو کہتے ہیں۔ عرف یا عرف الشیء سے ماخوذ ہے، کسی حادثے کے ذریعے جاننا، پہچاننا، شناخت کرنا، معلوم کرنا۔ جارا
کہا جاتا ہے جار فی حکم، غیر منصفانہ فیصلہ کرنا، غلط فیصلہ کرنا۔ الجہل نادانی، ناواقفیت، بے خبری، بے وقوفی۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قاضی کو چاہیے حق تک پہنچنے کی کوشش کرے، پھر جس بات میں اس کو حق معلوم ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ ایسا قاضی اپنے منصب سے انصاف کرنے کی بنا پر جنت میں جائیں گا، اور جو قاضی دیدہ و دانستہ ناانصافی کر کے ظلم و جور کا مرتکب ہوگا وہ جہنم میں جائیں گا۔ اسی لیے وہ قاضی جو جہالت کی بنا پر ناانصافی کا مرتکب ہوگا وہ بھی جہنم میں جائیں گا، کیونکہ اس نے حق تک پہنچنے میں کوتاہی کی ہے۔ القضاة ثلاثة واحد فی الجنة، اور جنتی کون ہے؟ فأما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق فقضى به۔ جنتی قاضی وہ ہے جس میں 3 صفات ہوں۔ نمبر 1، شرعی قواعد و قوانین سے پوری طرح واقف ہو۔ نمبر 2، قضاء کے احکام سے خوب واقف ہو۔ نمبر 3، تحقیقات کے بعد فیصلہ کرے، فیصلے میں جلدی نہ کرے۔ ورجل عرف الحق فجار فی الحکم فہو فی النار۔ چونکہ یہ حاکم ظالم ہیں اس لیے یہ بدترین دوزخی ہے، اسی وجہ سے اس کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ اس کا درجہ دوزخ میں بدتر ہوگا، یعنی وہاں ٹھہرنا زیادہ ہوگا۔ ورجل قضى للناس، یا تو قضاء کے شرعی قوانین سے واقف نہ ہو، جاہل ہو، قاضی بن جائے، یا مقدمے کی نوعیت حق و ناحق کی تحقیق سے بے خبر ہو اور فیصلہ کر دے۔ خیال رہے کہ فیصلہ اور فتویٰ میں فرق ہے، یعنی حدیث پاک کی روشنی میں قضاء اور فتویٰ، فیصلہ اور فتویٰ دونوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ فیصلے میں فریقین کا دعویٰ اور جواب دعویٰ سننا، پھر گواہی وغیرہ لینا، پھر قرائن و علامات میں غور کرنا ضروری ہے۔ مفتی کا یہ کام نہیں، بلکہ فتویٰ میں صورت مسئولہ کا جواب ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ 2 فرشتے شکل انسانی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه۔ کہ 2 فرشتے شکل انسانی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ایک نے کہا اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس 1۔
مگر یہ میری ایک بھی لینا چاہتا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے کا جواب دعویٰ سنے بغیر فتویٰ دے دیا۔ اسی طرح حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ زوج ابو سفیان رضی اللہ عنہ، تو ہندہ زوج ابو سفیان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے، کیا میں ان کی جیب سے بقدر ضرورت نکال لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو نہ بلایا اور نہ ان سے جواب دعویٰ لیا، یہ ہے فتویٰ۔ تو آپ فیصلہ اور فتویٰ کا فرق خیال میں رکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب قضاء المسلمین حتی ینالہ، جس نے مسلمانوں کے قاضی کا عہدہ طلب کرنا چاہا یہاں تک کہ اس کو حاصل کر لیا، ثم غلب عدلہ جورہ، پھر اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب رہا، فلہ الجنۃ، تو اس کے لیے جنت، ومن غلب جورہ عدلہ، اور جس کا ظلم اس کے عدل پر غالب رہا، اس کے عدل پر غالب رہا، فلہ النار، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر عہدہ طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو طلب کیا جائے، لیکن طلب کرنا اپنے نفس کے لیے نہ ہو، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ خلوص دل سے ہو۔ پھر عہدہ ملنے کے بعد ہمیشہ انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر انصاف کریں گا تو جنت ملے گی، جبکہ ناانصافی اور ظلم و زیادتی کی بنا پر جنت سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ من طلب قضاء المسلمین، منصب قضا کے حصول کی کوشش کی اور اپنی کوشش میں کامیاب رہا، چنانچہ اس کو عہدہ قضا مل گیا، ثم غلب عدلہ جورہ، پھر اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب آ گیا، یعنی ہر فیصلے میں اس کا عدل اس کی ناانصافی پر غالب رہا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قاضی کے زیادہ تر فیصلے انصاف پر مبنی ہوں اور بعض ناانصافی پر، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ عدل کا وصف اسی طرح غالب ہو کہ ظلم کی خصلت سر نہ اٹھا سکے، یعنی اس کے ہر فیصلے میں عدل و انصاف غالب رہتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 فیصلے کرتا ہے تو 5 یا 7، یوں کہیے کہ 7 انصاف پر مبنی ہوتے ہیں اور 3 ظلم پر مبنی ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہر فیصلے میں انصاف ہی ظلم پر غالب رہتا ہے۔
فلہ الجنت، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، یعنی اس کو سابقین کے ساتھ بغیر سزا جھیلے جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ اگر اس کے کچھ دیگر چھوٹے موٹے گناہ ہوگے تو وہ بھی معاف ہو جائے گے۔ ومن غلب جورہ عدلہ، اور جس کا ظلم عدل پر غالب ہو تو اس کے لیے جہنم ہے۔ ظلم عدل سے زیادہ ہوگا تب بھی جہنم ہے، اور اگر بالکل عدل نہ ہو تب تو بدرجہ اولی جہنم ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث گزری ہے کہ جو شخص عہدہ قضا طلب کرے گا وہ نصرت الہی سے محروم ہوگا، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو شخص طلب عہدہ کی وجہ تائید رب سے محروم ہو، وہ ہمیشہ عادلانہ فیصلے کیسے کر سکیں گا؟ کیونکہ ہمیشہ عدل و انصاف تو وہی کریں گا جس کو تائید رب حاصل ہو، اور اس نے عہدہ اور منصب تو منہ سے مانگا ہے، تائید خداوندی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر یہ تو ہمیشہ عادلانہ فیصلوں سے محروم ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ عہدے کے حصول کی کوشش دو مقاصد سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، عہدے کا اہل ہو، عہدہ مل جائے تاکہ اس کا حق ادا کیا جائے، مخلوق خدا کو فیضیاب کیا جائے۔ اسی جذبے سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ نے عہدہ طلب کیا۔ اس جذبے سے جو طلب کرتا ہے اس کے ساتھ تائید الہی رہتی ہے اور وہ عدل و انصاف کرتا ہے۔ نمبر 2، جو خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے عہدہ طلب کرتا ہے، ایسا شخص تائید رب سے محروم ہوتا ہے اور یہ عہدہ ملنے پر ناانصافی کرتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.